الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما لأفضل الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. صدقت يا رب العالمين. محترمین مکرمین، درس قرآن کے سلسلے میں سورۃ الحجر کی ابتدائی آیات تلاوت کی گئی. اللہ جل جلالہ محمد وعظم کو نشان فرماتے ہیں الف لام را واللہ اعلم بمرادہ تلک آیات الکتاب. یہ کامل کتاب کی آیتیں ہیں. وقرآن مبین، اور واضح قرآن ہے، کھلا قرآن ہے، مفصل قرآن ہے. ربما بسا اوقات یود الذین کفروا، جو لوگ کافر ہیں تمنا کریں گے، آرزو کریں گے لو کانوا مسلمین، کاش ہم بھی مسلمان ہوتے ہیں. آیت نمبر 3 کا ترجمہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کافروں کو آپ چھوڑ دیجیے. یا کولو کھا لیں، یا کولو وہ کھا لیں، وَيَتَمَتَّعُوا اور وہ مزے اڑا لیں، وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ اور ان کو غافل کرتے ان کی لمبی لمبی امیدیں آخرت سے. فسوف يعلمون، ان قریب وہ جان لیں گے. آیت نمبر 4. وما اہلکنا من قریۃ، ہم کسی قوم کو ہلاک نہیں، کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتے الا ولہا کتاب معلوم، مگر ان کے لیے ایک نوشتہ تیار ہے، لکھی ہوئی کتاب میں تحریر موجود ہے، وہ وقت مقرر پر ہی ہلاک ہوگی. ما تسبق من امة اجلها، جو ہلاکت شدہ قومیں ہیں اس میں کوئی قوم ایسی نہیں ہے کہ اپنے وقت سے وہ آگے بڑھ گئی ہو، وما یستأخرون یا پیچھے رہ گئی ہو، ہلاکت سے وہ بچ جائے، ایسا نہیں. آیت نمبر 6 کا ترجمہ. وقال، اور کافروں نے کہا استہزاء کے طور پر، مذاق اڑانے کی نیت سے، یا ایھا الذی، اے وہ شخص نزل علیہ الذکر جس کے اوپر یہ قرآن نازل کیا ہے، انک لمجنون، بے شک تو پاگل ہے، تو دیوانہ ہے. کیسی باتیں کرتا ہے.
آیت نمبر 7 کا ترجمہ، کافروں نے کہا لو ما تأتینا بالملائکۃ، آپ کیوں نہیں لے آتے ہمارے پاس فرشتوں کو، ان کنت من الصادقین، اگر ہم سچے ہیں۔ آیت نمبر 8 کا ترجمہ، ما ننزل الملائکۃ، اللہ نے کافروں کو جواب دیا، انہوں نے کہا کہ فرشتوں کو ہمارے سامنے سیڑھی لگا کے نیچے اتارو، ہم نہیں اتارتے فرشتوں کو الا بالحق، مگر حق کے ساتھ۔ جب تمہاری بربادی کا دن آئے گا فرشتے خود ہی آ جائیں گے، تمہیں بلانے کی مطالبہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ موت کا وقت آئے گا، ہلاکت کا وقت آئے گا، فرشتے خود ہی آ جائیں گے۔ وما كانوا اذا منظرين، اور اس وقت ان کو مہلت نہیں دی جائے گی، ڈھیل نہیں دیا جائے گا، وقت نہیں دیا جائے گا۔ یہ 8 آیات ہیں سورۃ الحجر کی ابتدائی۔ حجر مکہ مکرمہ اور شام کے درمیان ایک علاقہ ہے، ایک وادی ہے جس کو قومی سمود کا علاقہ کہتے ہیں۔ بڑی مہذب قوم تھی، بڑی متمدن قوم تھی، کھاتی پیتی قوم تھی، بڑا اونچا اسٹیٹس تھا، دماغ ہائی فائی ہوا کرتا تھا، اور انجینئر تھے سارے کے ساتھ۔ اللہ رب العزت نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے لیے تشریف لے گئے تو راستے میں یہ بستی بھی آئی۔ مکہ مکرمہ سے چلے تو بیچ میں اس بستی کے قریب سے آپ گزرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو چادر تھی وہ سر پر توڑ دی۔ لوگ کہتے ہیں یہ رومال جو رکھتے ہیں کہاں سے ثابت ہے، یہ چادر رکھتے یہ کہاں سے ثابت ہے؟ کئی لوگ تو بڑے سخت ہوتے ہیں، پگڑی باندھتے ہیں لیکن رومال کے بالکل مخالف ہوتے ہیں۔ اب ان کو کچھ بچھانے کی ضرورت، منہ صاف کرنے کی ضرورت، تو اس کے لیے پرورش تو کرنا ہے ٹیشو پیپر، چھوٹا سا ہندوستانی رومال، لیکن اس رومال کے مخالف ہے، اپنے ایک شعار بنانا، یہ ثابت نہیں بل پگڑی ثابت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پگڑی کے علاوہ جو رومال تھا، چادر تھی، اپنے چہرے پر رکھی، سر پر رکھی۔ صحابہ سے فرمایا اپنی اپنی چادریں، اپنے اپنے رومال اپنے چہرے سے ڈھانپ لو۔ پوچھا کیا وجہ ہے؟ کہ یہاں اللہ کا عذاب آیا تھا، ایسا نہ ہو ہم بھی پکڑ میں آ جائیں، تو یہاں سے روتے ہوئے گزر جاؤ اور تیز تیز گزر جاؤ۔ تو یہ قوم ہجر ایک بستی تھی، 1700 بڑے بڑے شہر اور قصبات کے یہ مالک تھے، ٹھیکیدار تھے، ان کے اشاروں پر یہ شہر اور دیہات چلا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ہجرت سے پہلے اس سورت کو نازل کیا، اس لیے اس کو مکی کہتے ہیں۔ اس سے پہلے 53 سورتیں نازل ہو چکی، اس کا نمبر ہے 54۔ 6 رکوع پر مشتمل ہے اور 99 آیات پر یہ سورت طیبہ مشتمل ہے۔ 654 اس میں الفاظ ہیں، 2770 اس میں حروف۔ کتنے حروف ہیں؟ 2770 حروف۔ تو دیکھیے کیسی حفاظت ہے قرآن پاک۔ کب نازل ہوئی اس کو بھی پتہ ہے، یہاں تو اس کا 15واں نمبر ہے قرآن شریف میں، یہ 15ویں نمبر پر ہے۔ اس سے پہلے 14 سورتیں مکمل ہو گئی، لیکن نزول کب ہوا، جبریل لے کر کب آئے؟ تو 53 سورتیں اس سے پہلے تھی، یہ 54ویں نمبر پر یہ سورت۔ اس کی آیتیں ہمیں بتائی جا رہی ہیں کہ 99 آیتیں۔ رکوع گنے ہیں تو 6 رکوع ہیں، الفاظ گنے ہیں تو اس کے الفاظ بتا رہے ہیں، حروف ہمیں بتلائے جا رہے ہیں کہ 2770 اس کے حروف۔ اللہ رب العزت نے اس کو حروف مقطعات سے شروع فرمایا۔ حروف مقطعات عربی میں حروف کو کہا جاتا ہے جس کو کاٹ کاٹ کے پڑھا جاتا ہے، الگ الگ پڑھا جاتا ہے۔ مفردات میں کہتے ہیں الف، لام، را، یہ مفردات مقطعات۔ ایک معنی اس کا یہ لکھا ہے، یہ اسم من اسماء اللہ تبارک و تعالی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ تفسیر میں عباس میں فرماتے ہیں کہ یہ اللہ رب العزت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، ایک بات۔
علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ تفسیر ابن کثیر میں فرماتے ہیں کہ الف سے مراد اللہ، لام سے جبریل ہے اور را سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جبریل امین کے ذریعے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو نازل کیا ہی پڑھا۔ تیسرا مطلب اس کا لکھتا ہے ان اللہ تعالی، الف سے انا، لام سے اللہ اور را سے ارا، ان اللہ ارا۔ کیا میرے بھائی؟ ان اللہ ارا کا مطلب یہ ہے اللہ پاک سورت کی ابتدا میں فرما رہے ہیں میں اللہ ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کون اس قرآن کو توجہ دھیان سے سنتا ہے، کون اس کے خلاف چلتا ہے۔ اللہ تفسیر جلالین، جلال الدین محلی اور جلال الدین شافعی رحمہ اللہ، دو جلال الدین نامی شخصوں نے تفسیر جلالین لکھی۔ وہ فرماتے ہیں الف لام را کا مطلب یہ ہے اللہ اعلم بمرادہ، اس کی حقیقت کیا ہے کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے۔ تلک آیات الکتاب، تلک یہ اسماء اشارات میں سے یہ جو آیتیں ہیں کتاب اللہ کی آیتیں، تلک سے جو اس کا مشار الیہ ہے، تلک یہ اس کا اشارہ کہاں جاتا ہے، اس کو مشار الیہ کہتے ہیں۔ سورۃ قرآن یعنی یہ سورۃ الحجر ہے، یہ کتاب اللہ کی سورت ہے، یہ اس کی آیتیں ہیں۔ وقرآن مبین کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک کھلی ہوئی کتاب ہے، واضح کتاب، حلال اور حرام کی الگ الگ پہچان قرآن پاک میں ہوا ہے۔ اسی طریقے سے گمراہی اور ہدایت اس کی پہچان کس نے کرو؟ قرآن پاک میں۔ معارف العرفان کی دروس القرآن میں حضرت مفسر قدس سرہ لکھتے ہیں کہ قرآن کریم کی وضاحت کے کیا مطلب ہے کہ کھلی ہوئی کتاب ہے، واضح کتاب۔ اللہ رب العزت جو احکامات نازل فرماتے ہیں یا تو وہ مختصر ہوتے ہیں، تفصیل طلب ہوتے ہیں، پوچھنا پڑتا ہے اس کا کیا مطلب، جیسے ہم فاتحہ میں پڑھتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، اللہ درست رستے پر چلا جو منعم علیہم ہیں، انعام یافتہ جو لوگ ہیں مجھے ان کے رستے پر چلا، وہ کون ہے؟ یہ ہے اجمال۔ اب اس کی تفصیل والمحصنات سورۃ النساء میں 5 پارے میں اللہ فرماتے ہیں فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ منعم علیہ جن پر اللہ کا انعام ہو چکا تو 4 کرتے ہیں، اس میں کسی میں بھی لگ جاؤ تم پر بھی انعام ہو جائے۔ ایک تو انبیاء علیہ السلام کے راستے پر چلو، صدیقین کے راستے پر چلو، شہداء کے راستے پر چلو، اور نیک راستے پر چلنا تو قیامت تک ہر جگہ کھلا ہوا ہے۔ جو اس پہ چلے گا تو جیسے ان لوگوں پر اللہ کا انعام ہوا تو پر بھی انعام ہوتا چلا جائے۔ اس قرآن پاک کی اجمال کی تفسیر قرآن کریم کرے گا، کبھی قرآن کریم کی تفسیر قرآن میں نہیں ہوگی، جیسے ذخیرۃ الجنان میں اس کی مثالیں لکھی فی فہم القرآن، قرآن میں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، نماز قائم کرو۔ تو نماز کتنی نمازیں پڑھیں، فجر کی کتنی رکعتیں پڑھیں، 4 پڑھیں تو سنت کیسے پتہ چلی، فرض کا کیسے پتہ چلا، ظہر میں 12 پڑھیں تو ہم کیسے پتہ چلے، قرآن کے مطابق نماز پڑھو۔ تو اس نماز کی جو تفصیل ہے وہ اللہ پاک نے فرمایا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اس موضوع کا نام ہے حجیت حدیث، کیا ہے؟
حجیت حدیث، حدیث بھی ضروری ہے. تو آپ سے کوئی پوچھے قرآن کافی ہے نا؟ جیسے کتنے فتنہ پرور لوگ ہیں، وہ کہتے سب کچھ تو قرآن میں ہے. آپ کو دانے بائیں سے لوگ مل جائیں گے، مسجد میں ہی ملیں گے، مسجد سے باہر بھی مل جائیں گے، اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ لوگ گمراہ لوگ ہیں، گمراہ. یہ نماز پڑھتے ہوئے بھی وال ہے، مضل ہے، گمراہ ہے، دوزخی ہے، کیونکہ یہ حدیث کا انکار کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ان سے ہم پوچھیں گے اچھا سب کچھ قرآن میں چاہے تھوڑی دیر کے بعد ہمارے میں پہلے بیٹھ اقیم الصلاۃ یہ الف لام میم میں پہلے پاؤ سے پہلے ہے، یعنی جب 5 رکوع ختم ہوتے ہیں اس کو پاؤ بولتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں پاؤ، تو ایک چوتھا حصہ ہے کہ اقیم الصلاۃ نماز قائم کرو. یہ 30 پارے ذرا بتاؤ کیا مطلب اس کا لکھا ہے؟ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء قرآن میں لکھا ہوا ہے. کسی کو تلاوت نہیں قرآن میں لکھا. اس کے بعد کون سی نماز کی کتنی رکعتیں ہیں قرآن میں لکھا ہوا نہیں لکھا. ایک بات وآتوا الزکاۃ، زکات ادا کرو. تمہیں زکات کیسے ادا کریں؟ سونا ہو تو کتنا ہو، چاندی ہو تو کتنی ہو، نقدی ہو تو کتنی ہو، تجارت کا مال ہو تو کتنا ہو. یہ جو چیزیں ہیں یہ قرآن میں لکھی بھی نہیں ہے. اب یہ کہاں سے پتہ چلے گی؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، یہ قرآن میں ہے کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ حدیث صحیح کے ذریعے قرآن کی تشریح کریں. تو جو حدیث کو نہیں مانتے نا وہ کہتے ہیں جو حضور پر قرآن اترا اس کو تو میں مانتا ہوں، لیکن حضور نے جو حدیث منہ سے بتائی زبان مبارک اس کو میں نہیں مانتا. بس ذات تو ایک ہے نا، یا تو دونوں کو نہیں مانو یا دونوں کو مان لو. صحیح کیا غلط کیا؟ سمجھ میں بھی آ رہا ہے. مشکل بات شروع کرتی ہے بھائی. یا تو آپ دونوں کو مانو یا دونوں کو انکار کر دو، کیونکہ جس پر قرآن اترا حدیث بھی اسی پر اتری ہے. فرق کیا ہے؟ قرآن حدیث سے مطلوع ہے اور وہ غیر مطلوع ہے. وحی جلی قرآن کو کہتے ہیں اور وحی غیر جلی حدیث کو کہتے ہیں. قرآن شریف کی تلاوت نماز میں ہوتی ہے، حدیث شریف کی تلاوت نہیں ہوتی. باقی ہے تو دونوں کس کی زبان سے نکلے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے کہو بھائی آپ کو زکات کیسے ادا کریں؟ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہے. کیا لکھا ہے قرآن؟ بتاؤ حج کے کون سے مہینے قرآن میں لکھا ہوا؟ فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. اب کہاں لکھا ہوا ہے کہ رفث کیا ہے، فسوق کیا ہے، جدال کیا ہے؟ قرآن میں اس کی تشریح بتاؤ. اور وہاں لکھا مناسکنا، اعلان حج کے فرائض بتا دے، واجبات بتا دے، سنتیں سکھا دے، مستحبات کی نشاندہی کر دے کہ اب حج عمرے پہ جائیں گے تو فرائض کا پتہ ہونا چاہیے نا، واجبات کا. ورنہ کیا کرتے ہیں؟ طواف کرتے ہیں، سر مڈوا کے باہر نکل جائیں، کیونکہ سیکھا تو ہے نہیں کہ دیکھ کے کریں. کتنے لوگ ہوتے ہیں سیکھتے دیکھ کے کریں، جیسے جاتے ہیں سیدھے حرم شریف پہنچ جاتے ہیں سلے ہوئے کپڑوں میں. دیکھ رہے ساری دنیا نے احرام باندھا ہے، پھر اس کی کیا ضرورت ہے؟ کپڑوں بھی کر لیں. ایسے بھی کھڑے لوگ ہیں جو سلے ہوئے کپڑوں پہ چادریں باندھ لیتے ہیں، ڈیڑھ ہوشیار بنتے ہیں، کپڑے سلے ہوئے پہنے اس کے اوپر چادریں باندھ لی اور کہتے ہیں ہم عمرہ کرتے حج کرنے کے لیے آئے. تو بتاؤ کہاں لکھا ہے قرآن میں؟ آپ کہتے ہیں قرآن کافی ہے. اس موضوع کا نام ہے حجیت حدیث. کیا ہے؟ ہم نہیں بتائیں گے، نہیں سنیں گے تو ہماری نسلیں بھی ایسی ہو جائیں گی جن کو کہتے ہیں پرویزی. کیا کہتے ہیں؟ پرویزی، منکرین حدیث. کتنے زمانے پہلے پاکستان کے مفتی اعظم نے کتاب لکھی. کیا نام ہے مفتی اعظم پاکستان کا؟
مفتی ولی حسن تونکی رحمۃ اللہ علیہ، وہ مفتی اعظم پاکستان، انہوں نے کتاب لکھی فتنہ پرویزیت کیا ہے؟ فتنہ انکار حدیث، پرویزیت تو سب کو سمجھ نہیں آئے گا، فتنہ انکار حدیث، حدیث کا انکار کرنا کتنا بڑا فتنہ، اتنی بڑی کتاب، کئی سال 40-50 سال ہو گئے ماشاءاللہ ویسی کی ویسی کتاب کو ملتی ہے، وہ خرید کر پڑھیں، اس میں آیتیں حدیثیں پوری لکھی ہوئی جس سے پتہ چلتا ہے آدمی اسلام پر قرآن اور حدیث کے بغیر چل نہیں سکتا۔ یہ بات اس کی ہوگی۔ تیسری بات یہ وقرآن مبین، قرآن کریم سے اس کی تشریح ملے گی، اگر نہیں پتہ چلتی تو حدیث سے ملے گی۔ جیسے کلوا واشربوا ثم اتموا الصيام الى الليل، کھاتے رہو پیتے رہو حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الاسود، اللہ پاک تمہارے لیے کالے دھاگے کو سفید دھاگے سے ممتاز کر دے، خیط الابیض من الخیط الاسود۔ اب ایک صحابی نے کیا کیا، دو دھاگے رکھ لیے تکیے کے نیچے، کھا رہے پی رہے اور اس کو دیکھ رہے، حالانکہ سفید اور کالے دھاگے سے دھاگا مراد نہیں تھا۔ آپ علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے، آپ نے بولا اتنا وسادت العریض، تیرا تکیہ اتنا بڑا ہے، میں سمجھا نہیں۔ آپ نے فرمایا یہاں سفید اور کالے دھاگے سے دن اور رات مراد ہے، میرے تکیے کے نیچے دن اور رات کیسے آ گئے؟ تو حدیث قرآن پاک کی آیت کی تشریح کہاں سے پتہ چلی؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے سامنے جبریل آ رہے ہیں ان کو بھی ضرورت ہے قرآن کے سمجھنے کے لیے حدیث کی، تو جو اس وقت قرآن کو گھر بیٹھے سمجھنا چاہتا ہے تو وہ ہدایت پر آئیں گے یا گمراہ ہو جائے گا؟ کئی تو گمراہ، بلکہ ہم تو ڈوبے ہیں، سنم تم کو بھی ڈوبے گے، لیکچر دے دے کے کئیوں کو گمراہ کرتے۔ اس لیے اللہ پاک ہم سب کی حفاظت کرے۔ وقرآن مبین، قرآن کریم کھلی کتاب ہے، وہاں سے کتاب۔ تیسرا طریقہ، ایک بات کی وضاحت قرآن پاک میں بھی نہیں مل رہی، ذخیرہ احادیث میں بھی نہیں مل رہی، تو فرمایا لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُ، تو جو اس کے مجتہد ہیں، 4 صدی ہجری کے عالم ہیں، ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ وہ امام ہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم ذخیرہ احادیث، اور تیسری چیز وہ مجتہدین اور وہ علماء جو شرعی علوم پر مہارت رکھتے ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے اس کا کیا ہوتا ہے۔ تو دین پر چلنے کے لیے قرآن، حدیث، اجماع صحابہ اور قیاس، ان چاروں کو لے کے چلے گا وہ آدمی دین پر چلے گا۔ اگر ایک کو لے گا ایک کو چھوڑے گا تو گمراہ ہو جائے گا، جیسے کئی لوگ گمراہ ہو، وضو ٹوٹ جاتا ہے اور جناب وہ سلام ہی نہیں پھیرتے، کہتے ہیں حدیث شریف میں ایسے آتا ہے جب تک بدبو نہ آئے، تو تیری ناک کی بند ہے، ریح کا اخراج ہو رہا ہے مسلسل، دائیں بائیں سب کو بو آ رہی ہے، لیکن اس کی ناک بند ہے نزلے کی وجہ سے، تو وہ کہہ رہے ہیں میرا تو وضو نہیں ٹوٹا۔ یا پنجاب میں ہم چلے گئے، انہوں نے کہا تو حدیث کے اہل ہیں، فجر کی سنتیں پڑھی اور مسلم میں سو گیا۔ تو یہاں کراچی میں بھی ایسے ایک آدمی نے مجھے آ کے کہا، یہ میں نے خود دیکھا، سو گیا، اچھا خراجیں لے رہے اور ان کے فجر کی نماز پڑھا رہے، کہیے کہ تنبیہ تو سنت ہے۔ بے علم و عقل جس نے لیا درس بخاری، آتا ہے بخار، اس کو بخاری نہیں آتی، کیسے بخاری آئے گی؟ تو سو جاتے ہیں، وضو ٹوٹ جاتا ہے اور نماز پڑھا۔ ایک آدمی نے منہ دھو لیا، ہاتھ بھی دھو لیے، سر کا مسح کر لیا اور پیروں پہ کپڑے کی جرابیں پہن لی، کراچی کی بات بتا، اور اس کے اوپر مسح کر لیا، نماز ہو جائے گی آپ کی؟ کہتے ہیں تو سب کر رہے ہیں، ہو جاتی ہے، تو کیا چٹھی لکھو آپ کو رجسٹر ہے میرے پاس، سب جگہ ہو جاتی ہے۔ تو میرے دوستوں سمجھ، دین بڑی قیمتی چیز ہے، کئی لوگ تو نماز ہی نہیں پڑھتے، وہ سمجھتے نہیں نماز کیا چیز ہے۔ اللہ نے مجھے آپ کو توفیق تو نہیں گھر میں آنے کی، تو ہم ایسی جگہ نماز پڑھ لیں جب ہماری نماز خراب ہو جائے، کیا فائدہ؟ اس لیے
چاروں دلائل کو جس کو ادلہ اربعہ کہتے ہیں، قرآن، حدیث، کتنی چیزیں ہیں جس کو حدیث میں اس کا ذکر نہیں، صحابہ کرام نے اجماع کیا ہے، اتفاق کیا ہے، وہ بھی دین کا حصہ ہے۔ اور اسی طرح تینوں میں نہیں ہے، نہ قرآن میں کوئی نیا مسئلہ پیش آتا، حدیث میں بھی نہیں ہے، صحابہ کے اجماع میں نہیں ہے۔ موبائل سے متعلق جتنے مسائل ہیں یہ نہ ملیں گے قرآن حدیث میں، یہ اجماع صاحب، اس کے لیے اجتہاد اور قیاس کرنا پڑے گا۔ یہ بھی ضروری ہے، ورنہ آدمی ادھورے دین پر چلے گا بلکہ توحید بے ایمان ہو جائے گا۔ یہ بات ہو گئی تو قرآن حدیث کہ قرآن کھلی کتاب، اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں چاروں دلائل کو ماننا پڑے گا۔ آیت نمبر 2 کی تشریح ہے، ربما عربی زبان میں قلت کے لیے آتا ہے۔ قلت کس کو کہتے ہیں؟ بہت زیادہ ہو، تھوڑے سے، تھوڑا ہو تو کیا کہتے ہیں؟ قلت۔ لیکن کبھی کبھی ربما کثرت کے لیے بھی آتا ہے، بہت زیادہ کے لیے بھی آتا ہے۔ تو قلت اور کثرت دونوں میں عربی لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اور رتبہ حروف کے جارہ میں سے جب رتبہ آتا ہے تو اس کے بعد ہر چھوٹے اس کے نیچے زیر آ جاتا ہے، اس کو مجرور کہتے ہیں۔ تو رتبہ میں رتبہ جب آئے گا تو اسم پر آئے گا، لیکن یہاں رتبہ فعل پر آیا ہے، یہ مستقل گرامر کی بات ہے۔ رتبہ کے دونوں طرف میں کافی دفعہ یود الذین کفروا، کافر تمنا کرے کاش ہم مسلمان، یہ کب تمنا کرے؟ رفیعۃ الجنان کی بات قرآن میں لکھا، ہم دنیا سے شروع کر دیتے ہیں۔ جب غزوہ بدر ہوا، شراب بھی لے کر آیا، ناچنے والی عورتوں کو بھی ساتھ لایا، اور اس پڑوس کے علاقے والوں کو کہا جیسے ہی اپنا سے فارغ ہوں گے نا تو ہم تمہارا لنچ کریں گے۔ ادھر طرف سسٹم نہیں ہوتا، اندھیرا ہو جاتا تھا، دوپہر میں تمہارا کھانا اور شراب پلائیں۔ لیکن آدمی جیسے سوچتا ہے ایسا ہوگا نہیں ہے، ان کو شکست فارس ہو گئی، 70 بڑے بڑے چودھری واصلے جہنم ہو گئے، وہی گھنٹے میں دفن ہو گئے، بدر ان کے لیے قبرستان بن گیا جو جشن منانے آئے۔ تو اس وقت کافروں نے کہا تھا ایسا نہیں ہوتا۔ 313 6 آنے 10-12 چیزیں اسلحے کے لے کر آئے، اور ہم تو ہر چیز میں 1000 پر 1000 لے کر آئے، اور ہمیں شکست ہو گئی، ان کو پتہ ہو گئی بھائی کاش ہم بھی کلمہ پڑھ لیتے تو یہ 70 لوگ مر کے دوزخ میں چلے جائیں۔ دوسرا مطلب رفیعۃ الجنان کے بارے میں قرآن نے لکھا ہے، جب موت کا وقت آتا ہے تو 18 فرشتے اسرائیل علیہ السلام کے ساتھ آتے ہیں۔ کتنے؟ 18 فرشتے اور لائن سے کھڑے ہوتے ہیں۔ اگر وہ کافر ہوتا ہے، بدبخت ہوتا ہے، تو ٹانٹ اور بدبو لے کر آتے ہیں، اور اسرائیل علیہ السلام کو بھی وہ لے سکتا ہے اور 18 فرشتوں کو بھی لے سکتا ہے۔ جب یہ کیفیت دیکھتا ہے کہ میرے لیے تو یہ لوہے کا ٹکڑا بھی لائے ہیں اور بدبودار ٹانٹ بھی لائے اور سب کالے کالے چہروں میں آئے، تو اس وقت کہتا ہے مسلمان اس وقت تمنا کرتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے اللہ پاک اس کا کلمہ اور اس کی توبہ قبول کرتے ہیں جب تک کہ غربت کی آواز نہ آئے، یا موت کا فرشتہ سامنے نہ آ جائے، یا نزا کا عالم، سکرات کا عالم شروع نہ ہو جائے۔ اس سے پہلے توبہ اور کلمہ پڑھنے کی گنجائش ہے اور داخلہ دروازہ کھلا ہوا ہے۔ ایک تو اس وقت یہ ہے، بعض مفسرین فرماتے ہیں جب اس کو قبر میں ڈال دیا جائے فلما قل اصحابه اتاهم الملکان، 2 فرشتے آتے ہیں، پردے کو بٹھاتے ہیں، سوال جواب میں جب وہ فیل ہو جاتا ہے کہتے ہیں ہاں لا ادری، ہائے میری بدبختی، مجھے تو کچھ پتہ نہیں ہے، تو پھر فرشتے کو مانتے ہیں، کہتے لا ترینا ولا ترینا،
تو نے جاننے کی کوشش ہی نہیں کی اسلام کیا ہے، تو سننے کے لیے تیار نہیں. ولا کلینا، جو جانکاری رکھتا تھا، دین کا عالم تھا، مفتی تھا، تو اس کے پیچھے چلنے کو بھی تیار نہیں تھا، تو سدھر کیسے سکتا ہے؟ اس کے بعد اس کو مارے، ایک کوڑا جب مارے گے تو پوری قبر تیل سے بھر جائے گی، تیل، وہ بندہ مٹی ہو جائے گا، مٹی دوبارہ اس کو سدھر کر. جنت کی کھڑکی کھولی جائے گی، اس پہ حور و غلمان، خوشبو، جنت کا منظر نظر آئے گا. وہ کہے گا ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، ہائے کاش میں بھی کلمہ پڑھتا تھا، اس میں چلا جائے. پھر وہ کھڑکی بند کر دی جائے، پھر دوزخ کی کھڑکی کھول دی جائے اور اس میں سے اس کے لیے عذابات کا سلسلہ شروع. تیسرا مطلب مفسرین نے لکھا ہے کہ جب یہ قیامت میں کھڑا ہو جائے گا اور پسینے میں شاہور ہوگا اور جب یہ چلے گا حساب کتاب کی طرف اور مسلمانوں کو دیکھے گا کہ وہ عرش کے سائے میں ہوں گے اور مشک و عنبر کی مسیریوں پر، اس کے تخت پر ٹھنڈی ہوا میں ہوں گے. ایسا اوقات میں تمنا آرزو کرے کہ کاش ہم مسلمان. ایک مطلب مفسرین نے لکھا ہے جب نیکیاں اور بدیاں تلے گی، جب یہ میزان عدل کو دیکھے گا تو اس وقت کو دیکھ کر کہے کاش میرے پاس کی ایمان والی نیکی ہوتی تو میں بھی ترازو کے پاس پہنچ جاتا. وہاں کہیں گے اللہ یغفر للذین کفروا لو کانوا مسلمین. ایک قول لکھتا ہے جب پھر صراط پر سے پار ہو رہے ہوں گے تو مسلمان کو بجلی کی طرح، یہ والی بجلی آسمانی بجلی کی طرح وہاں سے پار ہو جائیں گے، لیکن جو کافر ہوں گے وہ کٹ کے گر جائیں گے. تو یہ وہ حشر دیکھ کے کہے گا اللہ یغفر للذین کفروا لو کانوا مسلمین. ایک قول مفسرین نے لکھا ہے جنتی جنت میں، دوزخی دوزخ میں چلے جائیں. اللہ پاک فرماتا یا اہل الجنہ یا اہل النار، سب باہر آپ ان میں تماشا دیکھو. تو ایک مہنگا لایا ہے، بکرا لایا ہے، ڈوبا لایا ہے. اتعرفون، کیا تم اس کو جانتے ہو کہ نہیں جانتے؟ الموت، الموت، یہ موت ہے، موت. آج اس کو ذبح کر دیا جائے تو جو جنتی ہے اس کو کبھی موت نہیں آئے گی، اور جو دوزخی ہے اس کو بھی موت نہیں آئے گی. خلود اللہ کرو تو اس وقت یہ کہیں گے ربما یغفر للذین کفروا لو کانوا مسلمین. اکثر مفسرین نے لکھا ہے جب مسلمان گناہوں کی وجہ سے دوزخ میں جل رہے ہیں، اللہ کا غضب نازل ہو رہا ہوگا، اللہ ہماری معذرت کرے، تو کافر ان کو کہیں گے تم تو اہل قبلہ، اہل قرآن اور تم اہل اسلام، تمہارے کلمے نے تمہیں کیا فائدہ دیا؟ تم بھی ہمارے طرف پھٹ رہے ہو اور تمہیں معاف کر رہی ہے. اس وقت اللہ کو جلا رہا ہے اور اللہ پاک فرمائیں گے جاؤ جبریل انبیاء علیہ السلام کو بھیجو، شہیدوں کو بھیجو، حاجیوں کو بھیجو، حفاظ کو بھیجو، اسی طریقے سے نیک لوگوں کو بھیجو، فرشتوں کو بھیجو، اور جتنے کلمے پڑھنے والے اخرجوا من النار من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من خردل، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر اس کے پاس کلمہ موجود تھا اس کو دوزخ سے باہر کر دیا. تو جب سارے لوگ نکل جائیں کلمہ پڑھنے والے، تو جو کلمے پڑھنے والے پھٹ رہے ہوں ان کے چہرے جل جل کے کالے ہو گئے ہوں، جنت میں چلے گئے تو سب کہیں گے اے جہنمی، مسلمان دوسرے کو کہے گا جہنمی، کہے گا اے اللہ آپ نے دوزخ سے جہنم سے نکال دیا، لیکن جو نشان ہمارے اوپر لیبل ہے اس کو تو مٹا دے. اللہ پاک ان کو نہر الحیات، ایک نہر اس پر غوطہ دے گی کہ جاؤ اس میں ڈبکی لگاؤ، نہا لو. تو اس کو وہ نہا لیں گے، غسل کر لیں گے تو ایسے ہو جائیں گے جیسے چودھری کا چاند. اب ان کو کوئی تانا نہیں دے سکتا.
یہ منظر جب کافر دیکھیں گے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کہ کاش ہم بھی ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیتے تو آج ہم بھی دوزخ سے باہر نکل آتے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں ہم میں پڑھتے ہیں؟ ان کو چھوڑ دیجیے، رہنے دیں، توجہ نہیں ہے یا کرو وہ کھا لیں اور مزے اڑا لیں وَيُلْهِهِمُ الْعَمَلُ، اور ان کی لمبی لمبی امیدوں کو حضرت میں ڈالیں رکھیں بسوں پہ آگے اپنا قریب کو پتہ چل جائے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہاں یا قلوب یا تفکرون فرمایا، کھانا اور پینا آیا ہونا، جیسے 26 پارے میں سورہ محمد والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لهم۔ کافر ایسے مزے اڑاتا ہے، ایسے کھاتا ہے گویا کہ بس مقصد اس کا کھانا پینا، جیسے لوگ کہتے ہیں کہ ہم کس کے لیے جی رہے ہیں؟ کھانے پینے کے لیے جی رہے ہیں، کھانے پینے کے لیے ہوا۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ کافر کا جملہ ہے، یہ مسلمان کا جملہ نہیں، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ سوال نہیں جب مسلمان کو کھانا پینا رکھ کر لے تو روزہ رکھے نہیں، وہ کھائیں وہ پیے زندگی گزارے، لیکن آخرت اور موت کو ہر وقت سامنے اس سے غفلت میں زندگی نہ گزارے۔ حلال حرام کی تمیز رکھے، جائز ناجائز کا خیال کرے، اللہ کا حکم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے کو سامنے رکھ کر زندگی گزارے۔ ایک مطلب نہیں ہے کہ کھانا پینا مقصد نہیں بنانا چاہیے، بلکہ مقصد یہ ہو کہ کھا اس لیے رہا ہوں کہ اللہ کا حکم ہے وہ بولو، میرے سوچ میں کیوں کھا، بھوک لگے نہیں وہ بولو، اللہ فرماتے بھوک لگے تو کھاؤ، حکم پورا کرو، کیوں پی رہا ہوں پیاس لگی نہیں واشربوا، اللہ فرماتے کہ پیو، اللہ کا حکم پورا کرو۔ کیسے کھاؤ؟ سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ، بیٹھ کے کھاؤ، دسترخوان بچھا کے کھاؤ، اور اندر ڈالو نہیں ڈائریکٹ بلکہ چبا چبا کے نہیں، ڈائریکٹ اندر ہی اندر یہ ڈالو سیدھا اندر لے گیا پانی کے ذریعے، ایسا نہ ہو، بلکہ اس کو چبا کے کھائیں اور اللہ کا ذکر کرتے ہوئے آدمی کھائیں، اللہ کی نعمت کو سوچتے ہوئے کھائیں۔ یہ مطلب یہ قلوب ہے۔ دوسرا مطلب یہ کہ حدیث شریف میں فرمایا کہ میری امت پر مجھے دو چیزوں کا خطرہ ہے، ایک طول العمر، ایک تو لمبی لمبی امیدوں کا ہونا، وہ اتباع الہوا اور خواہشات کے پیچھے چلنا۔ صحابہ نے پوچھا خواہشات کے پیچھے کا چلنا کیا ہوتا ہے؟ لِيَصُدُّوا عَنِ الْحَقِّ، حق کے راستے سے خواہش آدمی کو روک لیتی، جب خواہش پہ چلتا ہے تو حق پہ حکم پہ چل نہیں سکتا۔ اور طول العمل سے کیا ہوا؟ جب طول العمل لمبی لمبی امیدیں باندھے گا، موت سے غافل ہو جائے گا، قبر سے آخرت سے غافل ہو جائے گا، اور اسی حالت میں مر جائے گا۔ دمشق کی جامع مسجد میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے فرمایا، اے لوگوں، ایک ہم تک بھائی بات کرنا چاہتا ہے، اگر سن سکتے ہو تو سن لو۔ سارے لوگ کھڑے ہو گئے، اس وقت رجحان کا دین کی بات سننے میں فرمایا لوگوں تم سے کہتے یا جو لوگ اندر ہیں وہ بڑے مال و متا والے، اشرف ختم والے اور بڑی جاگیریں رکھنے والے لوگ ادھر، ان کے گھر نہیں تھے بلکہ بڑے بادشاہوں کے محلات تھے، لیکن آج ان کے گھر کی قبریں بنی، کوئی ان کا نام و نشان نہیں۔ تو عبرت لینا چاہتے ہو تو ان سے عبرت حاصل کرو۔ پھر فرمایا تمہارے پڑوس میں قوم عاد گزری، قوم عاد، ان کے جو لوگ تھے وہ ملک کو بھرتے تھے گھوڑوں سے، اسلحے سے، مال و متا سے۔ آج کوئی 2 درہم میں ان کی وراثت کوئی خریدنے کے لیے تیار تو میرے پاس آئے، سب سر جھکا کے رونے لگ گئے، تو واقعی پتے کی بات تو آپ نے ہمیں بتایا۔ پھر فرمایا کہ ان کی لمبی لمبی امیدیں اور ان کے پروگرام اتنے ہائی فائی تھے کہ ان کو آخرت یاد نہیں آئی، موت یاد نہیں آئی، اور
اس کی تیاری کے بغیر بھی نہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ معارف القرآن میں لکھا ہے کہ جو آدمی خواہش کی زندگی پر عمل کرے گا، کہ جو دل میں آتا ہے بس اسی کو دین بنانے کی کوشش کرے گا، تو وہ حکم کو پورا کرنے سے معروف ہو جائے، وہ حکم کو پورا نہیں کر سکتا۔ آپ علیہ السلام نے بدبختی کی علامت یہ ہے کہ آدمی کی آنکھیں خشک ہو جائیں۔ صحابہ نے پوچھا کیا مطلب؟ کیا اس کو اپنے گناہوں پر رونا نہ، اور آج تو گناہ کو گناہ سمجھنے کو تیار ہے، رونا تو دور کی بات ہے۔ مسجد میں بیٹھ کے موبائل چلانا اور گھنٹوں موبائل میں لگے رہنا، اس کو گناہ سمجھنا بھی بڑی بات ہے، گناہ سمجھنا۔ تو آنکھیں خشک ہو گئی، رونا نہیں آتا، دنیا کی کوئی مصیبت آئے تو گھاڑے مار کرتے ہو، لیکن گناہوں پر رونا یہ بدبختی کی علامت۔ دوسری بات فرمائی دل کا سخت ہو جانا، جتنا قرآن حدیث پیش کیا جائے کوئی فرق، سبھی جمت نہ جمت گل محمد میں کوئی فرق نہیں پڑتا، سبھی ادھر سے ادھر ہو جائے۔ اور فرمایا الحرص، دنیا کی لالچ، ایک گھر ہے تو دو گھر ہو جائے، ایک گاڑی ہے تو دو گاڑی ہو جائے، چھوٹی ہے تو بڑی ہو جائے، بڑی ہے تو اس سے بڑی مرسڈیز ہو جائے، ڈبل ڈور ہو جائے، مہنگی ترین گاڑیاں، بنگلے، محلات، اور میرے جو پیسوں کے اکاؤنٹس ہیں وہ ہر جگہ کھلے ہوئے، ہر بینک میں میرا اکاؤنٹ نمبر، کنٹری اور آؤٹ آف کنٹری، اتنی لالچ، یہ بدبختی کی علامت۔ اور چوتھی علامت فرمائی، چوتھی علامت یہ ہے طول العمل، لمبے پروگرام بنانا، فیوچر بنا، اور سارا فیوچر رات کو سوچا اور صبح قبرستان میں سب پھینک کر کیا ہوگا، رات کے کسی پہر میں پھینکا۔ ابھی ہمارے علاقے میں صاحب جمعے کا دن تھا، یہ زمانے اس سے پچھلے دن روز آدمی بھی کام سے آتے تھے، خصوصی گشت کرتے، ایک تو خود کو گشت ہوتا ہے اور نہیں گشت، خصوصی گشت روز کرتے، ایک ملاقات کرتے رہتے جتنے گھنٹے ہو کہ آدمی کے ساتھ پہلے لگے ہوئے گشت کیا، بستر میں جو آدمی کی ذکر کرنے کی ذکر کی، دعا مانگی، اور صبح اس کے بچے بھی عالم تھے، انہوں نے اٹھایا پہلی فجر کی نماز، بچے نماز پڑھ کر آئے، پہلے نہیں اٹھے، جب چلایا تو پتہ چلا رات کسی پہر میں کیا ہو گیا۔ اسی طرح ہمارے گھر سے چوتھے پانچویں گھر میں ایک عورت تھی، وہ ٹھیک ٹھاک تھی، سب کچھ رات کو ساتھ سب سے باتیں کی، اور صبح سب چلایا تو پتہ چلا انتقال۔ یہی ایک آدمی سکون کے ساتھ دیکھ لگا، اپنی مسجد کمیٹی کی بات کر رہا ہوں، مکہ مسجد کمیٹی، بڑا مہیب شریف، بڑا سخت، عامر بھائی کے بڑے بھائی، رات کو بہترین اتوار کیا، بہترین سب سے باتیں کی، ایک بھائی پاکستان سے بات ہم گپ شپ کی، صبح ان کی والدہ یعنی بچوں کی والدہ سے جاؤ کہ ابا کو بتاؤ ان کے لیے ناشتہ تیار ہے، کپڑے بھی میں نے استری کر دی، ابا کو کھا رہے ہیں، اب بچوں کیا بچے گئے اب نہیں اٹھ رہے۔ جب چودھری اشرف صاحب کے بڑے بیٹے میں خود اٹھانے کے لیے گئی تو پتہ چلا رات کو کسی پیر میں کیا ہوگا۔ روز میں دیکھ رہا ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن شیطان کہتا ہے وہ مر گئی، وہ مر گیا، وہاں فوتگی ہو گئی، وہاں تدفین ہو گئی، میں تھوڑی بتاؤں۔ یہ طول العمل ہے، یہ لمبی امیدیں بات، اس لیے وہ توبہ کرنے کے لیے تیاری نہیں ہوتی۔ تو بھائی رات کو سونے سے پہلے بستر پہ کہ اللہ بلوغ سے اب تک جتنے میں نے گناہ کیے، اللہ نے سچی توبہ کرتا ہوں تو مجھے معاف کر دے، اگر میں مر جاؤں تو مرنے سے پہلے مجھے کلمہ پڑھنے کی توفیق دے۔ یہ عمل روز وقت کرے گا انشاءاللہ۔ جب بھی جائیں گے انشاءاللہ عافیت میں جائیں گے، جانا تو ہے، ایک دن جانا ہے، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ اللہ پاک ہمیں آخرت اور قبر کو ہر سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم